حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سبق آموز حصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے اور ان کی انکار پر ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی قوم کا قصہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس سے انسانوں کو بہت سی ہدایات ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم نوح تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 8ویں پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام امشا اور والد کا نام لمک تھا۔ ان کی عمر 900 سال تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اللہ کی واحدیت، اس کی عبادت اور اس کے عذاب سے بچاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اگر وہ اللہ کی ہدایت قبول نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نوح کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میری دعوت ان کی طرف مزید بھاگنے کا باعث بنی۔ القرآن 3/16 صبح کے 4:40 قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ ان پر زیادتیاں بھی کیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام سچ نہیں ہے اور وہ ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیغام کو مسلسل جاری رکھا۔ وہ دن رات اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے رہے، تاہم ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ ہی ایمان لائے اور باقی سب نے ان کا مذاق اڑایا اور انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے عذاب کا اعلان کیا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہیں عذاب آ کر رہے گا۔ کشتی کی تعمیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ وہ اپنے ماننے والوں اور مختلف جانوروں کو اس میں سوار کر سکیں جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کیا۔ کشتی کی تعمیر کے دوران قوم نوح نے انہیں اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑایا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری ہنسی کا وقت آ رہا ہے جب تمہاری قوم پر عذاب آئے گا اور تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ عذاب کا آغاز۔ 3/16 صبح کے 4:40 آخرکار اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کی بارش شروع کر دی اور زمین سے چشمے الفا بلنے لگے۔ یہ پانی اتنا بڑا کہ تمام زمین ڈوب گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ لوگ سوار تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور اس کے پیغام کو قبول کیا تھا۔ حضرت نوح کی بیوی اور ایک بیٹا بھی کشتی میں نہیں تھے کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کی بیوی اور بیٹا بھی عذاب میں شامل ہوئے کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ کشتی کا ساحل پر آنا۔ کشتی کئی دنوں تک پانی میں چلتی رہی اور آخرکار ایک بلند پہاڑ پر رک گئی۔ اللہ کی طرف سے کشتی کا ایک محفوظ مقام پر آنا ایک معجزہ تھا اور اللہ کی رحمت کا اظہار تھا۔ حضرت نوح کا دعا کرنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے باہر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ ان کی قوم کو معاف کرے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اور اختتام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دنیا میں قیام 900 سال تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو مسلسل ہدایت دی۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ بچا لیے جائیں گے اور جو انکار کریں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ 3/16 صبح کے 4:40 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مکمل انکار اور ان کا عذاب اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پیغام دینے والا ایک عظیم پیغمبر اور تمام انسانوں کے لیے ایک سبق قرار دیا ہے۔ خلاصہ: حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایک طویل صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کا قصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی ہدایت دینے کا حکم دیا گیا، مگر قوم نے ان کی باتوں کو رد کیا اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا۔ آخرکار اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جس میں صرف وہ لوگ بچ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیغامات کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں انہیں اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔